الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے بھائیوں اور دوستو عزیزوں، اللہ جل جلالہ عمل والہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے رمضان کا بابرکت مہینہ مجھے اور آپ کو ایک بار پھر نصیب فرما دیا ہے۔ یہ میرے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے، بغیر طلب کے، بغیر اپنے شوق کا اظہار کیے، اللہ جل جلالہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی اللہ جل جلالہ کی طرف سے ایک دولت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کا عطا فرمائی ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ حضور علیہ السلام میرے اور آپ کے آقا اور مولا، ساری کائنات کے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ آپ علیہ السلام رمضان سے 2 مہینے پہلے جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو اسی وقت حضور علیہ السلام اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند فرماتے تھے اور دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ تو ہمیں شعبان اور رجب کے مہینے میں برکت نصیب فرما اور خیر اور عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی دعا ہوتی تھی، اور یہ صرف دعا نہیں ہوتی تھی بلکہ اپنی امت کی اور صحابہ کی ذہن سازی ہوتی تھی کہ دیکھو بہت عظیم مہینہ آ رہا ہے، بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے، بہت برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ اور پھر رمضان جب قریب آتا پھر دعائیں حضور علیہ السلام مانگتے تھے، اور پھر جب اور قریب آتا تو پھر حضور علیہ السلام صحابہ کو متوجہ کر کے، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد صحابہ سے فرمایا ماذا تستقبلون،
کہ تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ ماذا یستقبلکم، اور کون سی چیز ہے جو تمہارا انتظار، تمہارا استقبال کر رہی ہے؟ ایک دفعہ فرمایا، پھر دوسری دفعہ فرمایا ماذا یستقبلکم، کون سی چیز ہے جو تمہارا استقبال کر رہی ہے؟ وماذا تستقبلون، اور کس چیز کا تم استقبال کر رہے ہو؟ پھر تیسری دفعہ پھر یہی بات ارشاد فرمائی۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا، اللہ کے رسول انزل وحی، اے اللہ کے رسول کیا کوئی وحی نازل ہوئی ہے، کوئی نئی بات اس کے اندر آئی ہے، اس لیے آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا لا، نئی وحی نہیں نازل ہوئی کوئی، اور نئی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ ماذا، اللہ کے رسول پھر کیا چیز ہے؟ پھر عرض کیا اللہ کے رسول کسی دشمن نے ہم پر حملہ کر دیا ہے اور ہم نے اس کے آگے ہو کر نکلنا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ لا، یہ بھی نہیں ہے۔ پھر عرض کیا اللہ کے رسول پھر کیا ہے جس کی طرف آپ متوجہ فرما رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مہینہ تمہارا استقبال کر رہا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اور جس مہینے کی پہلی رات ہی کے اندر اللہ جل جلالہ سارے اہل قبلہ کی، سارے مسلمانوں کے اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ وہ مہینہ تمہارا استقبال کر رہا ہے، تم اس مہینے کا استقبال کرو۔ تو حضور علیہ السلام رمضان کے آنے سے پہلے صحابہ کو متوجہ فرما دیتے تھے، اور پھر جب رمضان سے ایک دو دن پہلے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ شعبان کی آخری تاریخ میں حضور علیہ السلام نے صحابہ کو خطبہ دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، متوجہ کر فرمایا کہ اے لوگو تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، یہ نہیں فرمایا مہینہ آ رہا ہے، فرمایا قد اظلکم شہر، ایک مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہے، تمہارے اوپر سایہ کر رہا ہے۔ اب سخت چلچلاتی دھوپ ہو، اور جون اور جولائی کا مہینہ ہو، اور اس وقت میں آدمی کو کہیں سایہ نہ ملے اور کہیں اچانک سایہ مل جائے، تو وہ سایہ کس قدر اللہ کی رحمت ہوتا ہے، اس سایہ کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مہینے کو سخت چلچلاتی دھوپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا سایہ قرار دے رہے ہیں۔ فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، بہت عظیم مہینہ، عظیم مبارک اور ایک بابرکت مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے، تمہارے پر سایہ کر رہا ہے، تو اس لیے اس مہینے کی قدر کر لو۔ اور میں شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ ہے کہ تو اس کی ایک رات 1000 راتوں سے زیادہ افضل ہے، ایک رات اس کی 1000 راتوں سے زیادہ افضل ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے اس مہینے کے اندر 2 عبادتوں کی طرف حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا۔ ایک فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ جل جلالہ نے دن کے وقت روزے رکھنے کو اللہ نے فرض قرار دے دیا، اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ وَجَعَلَ قِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، اور اسی اللہ نے ہی اس مہینے کی راتوں میں اپنے سامنے کھڑے ہونے کو، تراویح کی نماز کو تمہارے لیے سنت قرار دے دیا۔ تو جس اللہ نے دن کا رمضان کا روزہ فرض فرمایا، اسی اللہ نے تراویح کی نماز بھی حضور علیہ السلام کے ذریعے سے مقرر فرمائی۔ تو یہ رمضان کا روزہ یہ فرض ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے لوگو تم پر، اے ایمان والو تم پر رمضان کا روزہ فرض کیا گیا ہے، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ آج اپنی نوجوان نسل کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ رمضان کا روزہ ایسے ہی فرض ہے جیسے کہ نماز فرض ہے، اور نماز بھی ایسے ہی فرض ہے جیسے روزہ فرض ہے۔ روزے میں بعض دفعہ اہتمام ہو جاتا ہے، لیکن سارا سال نماز فرض ہے، اس کا اہتمام کوئی بھی نہیں ہوتا، اس طرح کا اہتمام نہیں ہوتا۔ تو آج اپنی نوجوان نسل کو یہ فرضیت سمجھانے کی ضرورت ہے کہ فرضیت کیا ہے۔ ہمارے لاہور کے ایک بزرگ ہیں،
پروفیسر بھی ہیں اور شیخ الحدیث بھی ہیں جامعہ اشرفیہ کی، مولانا یوسف خان صاحب۔ ابھی یہ ان دنوں کی، یہ رمضان سے پہلے کی بات بتا رہے تھے کہ ان کے مختلف یونیورسٹیوں میں استقبال رمضان کے عنوان پر پروگرام ہوئے، اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے کون تھے؟ جو ہے بڑے بڑے آفیسر بن رہے ہیں، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، تو ایسے لوگوں، ایسی یونیورسٹیوں میں ان کی تقریریں ہوئیں استقبال رمضان کے اعتبار سے۔ تو تقریروں کے بعد وہ فرماتے ہیں ہر یونیورسٹی کے اندر یہ ترتیب تھی کہ بعد میں نے کہا کھڑے ہو کے سوال کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو پرچیاں بھیجیں تاکہ میں ان سوالوں کے جواب بھی دے دوں، سوالوں کے جواب دے۔ تو انہوں نے کہا ہر یونیورسٹی کے اندر ایک بات سب جگہ میں تھی کہ وہ ہمارے نوجوان جو ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ رمضان کا روزہ بھی فرض ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے خاندان ہوتے ہیں، ان کے ہاں اس چیز کا تصور نہیں ہوتا کہ روزہ بھی کوئی چیز ہے۔ وہ عام روٹین سے زندگی گزار، رمضان کے مہینے میں بھی صبح کے وقت ناشتے کا اسی طرح ٹیبل سجتا ہے جیسے کہ رمضان کے علاوہ سجتا ہے، دوپہر کو کھانے کے لیے اسی طرح ٹیبل پر اکٹھے ہوتے ہیں جیسے کہ عام دنوں میں ہوتے ہیں، اور رات کو بھی اکٹھے ہو کے کھا لیتے ہیں جیسے عام دنوں میں کھاتے ہیں۔ روزے کا تصور ہی نہیں ہوتا کہ روزہ بھی کوئی چیز ہے۔ تو جب اپنی اولاد کو شروع سے یہ نہ بتایا جائے کہ روزہ بھی فرض ہوتا ہے، تو اس کے دلوں میں بات آئے گی نہیں کہ روزہ بھی فرض ہوتا ہے۔ تو اس لیے روزہ یہ فرض ہے۔ اب کس پر فرض ہے؟ صبح بھی عرض کیا تھا درس میں، تو ایک تو مسلمان پر فرض ہے، غیر مسلم پر روزہ فرض نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر جو آدمی عاقل ہے، عقل مند ہے، جو آدمی دیوانہ ہے، مجنون ہے، جس کا دماغی اس کی کیفیت ہی خراب ہے، اس کو اچھے برے کی تمیز ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ شریعت کا مکلف بھی نہیں ہوتا، تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر بالغ پر روزہ فرض ہے۔ جو بچہ بچی بالغ ہو جائے اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اب بالغ کب ہوتا ہے؟ کہ جب بلوغت کی علامتیں شروع ہو جائیں۔ 13-14 سال کا بچہ بھی آج کل بالغ ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے۔ ابھی انہی دنوں میں، پچھلے دنوں ہمارا شاگرد ہیں مولوی صاحب ہندوستان مدرس، ان کی اپنی مسجد ہے، اپنے بچے کے بارے میں مجھے پوچھا کہ یہ تراویح میں قرآن سنا سکتا ہے یا نہیں؟ تو میں نے کہا اگر بالغ ہے تو سنا سکتا ہے، بالغ نہیں تو پھر نہیں سنا سکتا۔ میں نے ان سے پوچھا عمر کتنی؟ ان کا 13 سال ہے۔ تو مجھے کہا کہ اس سے آپ پوچھ لیں، کیونکہ میں اس کا استاد ہوں۔ میں نے اس بچے کو بلایا، اس نے مجھ سے پوچھا جی میں قرآن سناؤں؟ میں نے کہا تو بالغ ہے؟ اس نے کہا میں بالغ ہوں۔ تو 13 سال کا بچہ بھی بالغ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر 13-15 سال سے پہلے بھی بلوغت کی کوئی علامتیں ظاہر ہو گئیں تو بچہ بالغ ہو گیا، اس پر روزے فرض ہو گئے ہیں، اس پر روزے فرض ہو گئے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے تو یہاں فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا کہو، 10 سال کا ہو گیا نماز نہیں پڑھتا، اب مار کے نماز پڑھاؤ اس کو۔ روزے کب فرض ہو رہے ہیں؟ جا کے 15 سال میں ہوں گے یا 13-14 سال میں ہوں گے۔ 7 سال کی عمر میں کہا جا رہا ہے کہ اس سے نماز بھی پڑھاؤ، اس کو روزوں کا بھی کہو۔ 10 سال کا ہو گیا نہیں رکھتا تو تھوڑا سا اس کو روزے رکھواؤ اب، اور اس میں اگر یہ بھول کے روزے میں کھا بھی لے تو اس کو کھانے دو، پھر بھولا ہوا ہے کھا رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس لیے روزے فرض ہوتے ہیں۔ یہ اللہ فرماتا ہے کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کر دیے گئے۔ تو اللہ کے نبی نے ہاں اس میں پھر استثناء دیا ہے، اللہ نے خود دیا ہے، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ جو آدمی بیمار ہے اور یا سفر میں ہے، بیمار معمولی بیمار نہیں ہے، معمولی بیمار تو ہر ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اگر بیمار ایسا ہے کہ ڈاکٹر کہہ دیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں، تجربہ کار ڈاکٹر، اس کو پتہ ہے کہ اس کو روزہ رکھنے میں تکلیف ہو جائے گی، تو اس کے لیے شریعت کا حکم ٹھیک ہے روزہ نہ رکھے، ابھی نہ رکھے، وہ رمضان میں اب نہ رکھے، جب اس کی صحت ہو جائے پھر روزہ رکھ لے۔ اور اگر کوئی مریض ایسا ہے جس کو ڈاکٹر کہہ دیتے کہ آپ آئندہ کے لیے آپ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، روزے سے منع کر دیں ڈاکٹر اس کی بیماری کی وجہ سے، تو اس کو شریعت اجازت دیتی ہے ٹھیک ہے روزے نہ رکھے وہ، لیکن وہ کیا کرے؟ وہ فدیہ دے گا، اس کے ذمہ ہے کہ وہ فدیہ روزوں کا دے دے، اور رمضان شروع ہوتے ہی دے دے، رمضان سے پہلے نہ دے، رمضان شروع ہو تو پھر فدیہ دے دیا جائے۔
اور فی ایک روزے کا فدیہ اتنا ہی ہے جیسے کہ صدقہ فطر ہوتا ہے۔ آج اس دفعہ جو اس کی مقدار ہے کم سے کم 300 روپیہ ہے، تو فی روزے کا فدیہ 300 روپیہ دے دے۔ کون دے دے؟ وہ آدمی جس کی عمر اتنی ہو گئی ہے، بیمار بھی ہے، عمر بھی اتنی ہے کہ آئندہ اس کے صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا بھی آپ نے روزہ نہیں رکھنا، تو وہ روزہ نہ رکھے، پھر وہ فدیہ دے دے۔ اور جو معمولی بیمار ہے وہ فدیہ نہ دے، وہ بعد میں روزہ رکھے گا۔ تو یہ روزے فرض اللہ نے کیے، اور حضور علیہ السلام نے پھر ان کے فضائل سنائے۔ فرمایا من تقرب فی بخصلۃ فی بفریضۃ، جس آدمی نے اس مہینے کے اندر ایک فرض کو ادا کیا، اللہ جل جلالہ اس کو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک فرض ادا کیا، 70 فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک نماز پڑھی، 70 نمازوں کا اجر اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے بعض لوگ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ویسے مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان کے ساتھ نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق رمضان کے ساتھ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق ہے کہ جب آدمی صاحب نصاب بنا ہے، مالدار ہوا ہے، تو اس چاند کی اس دن جو تاریخ تھی، اب اس کے بعد سال کے بعد اسی تاریخ کو اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، چاہے وہ رمضان کا مہینہ تھا یا کوئی اور مہینہ تھا، اس حساب سے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ لیکن رمضان کے اندر لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو رمضان میں اجر بڑھ جاتا ہے، 1 روپیہ اگر زکوٰۃ کے اندر دیا تو کتنے؟ 70 روپے دینے کا اجر۔ اگر 1 لاکھ روپیہ کسی کی زکوٰۃ بنتی ہے، 1 لاکھ روپیہ دیا تو 70 لاکھ دینے کا اللہ اجر عطا فرما دیں گے۔ تو ہر نیکی کا اجر اللہ کے ہاں بڑھ جاتا۔ سیزن ہے نا، یہ نیکیوں کمانے کا سیزن اللہ نے دیا۔ جس طرح ریٹ بڑھ جاتے ہیں، عید قریب آتی ہے تو مختلف چیزوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، رمضان میں بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے بھی ریٹ کو اس مہینے میں بڑھا دیا ہے، نیکیوں کا اجر اللہ نے بڑھا دیا ہے۔ ایک فرض پر 70 گنا اجر، اور ایک نفل اس مہینے میں پڑھے تو اللہ کے نبی فرماتے ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک فرض ادا کیا ہے۔ باقی سارا سال اگر نوافل آدمی پڑھتا رہے تو سارے سال کے نوافل بھی فرض کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن اس مہینے کی یہ برکت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے امت مسلمہ پر یہ احسان و انعام ہے کہ اگر ایک نفل بھی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فرض کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ اور فرمایا کہ وہ شہر الصبر، یہ مہینہ صبر کا ہے، یہ مہینہ صبر کا ہے۔ وَالصَّبْرُ ثوابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا بدلہ اللہ نے جنت کو بنایا ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تو یہ مہینہ جو ہے روزہ لگنے کا نہیں ہے، کہتے ہیں فلاں کو روزہ لگ گیا ہے، آج مجھے روزہ لگا ہوا ہے۔ بچے بھی گھبراتے ہیں کہ ابا جی نے آج روزہ رکھا ہوا ہے، دور رہو آج ابا جی سے، ابا جی کو آج روزہ لگا ہوا ہے۔ تو یہ روزہ لگنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ صبر کا بدلہ اللہ کے نبی نے فرمایا الصبر ثوابہ الجنہ، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ روزہ لگ کیوں جاتا ہے؟ بعض اوقات لگ جاتا ہے نا، بعد میں آدمی کو غصہ آ جاتا ہے، کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ جب روزے کو آداب کے ساتھ نہیں رکھے گا تو پھر آدمی کو روزہ لگے گا۔ حضور علیہ السلام کے سامنے 2 عورتوں کا تذکرہ ہوا اور بتایا گیا کہ اے اللہ کے نبی، ان 2 عورتوں نے روزہ رکھا ہے اور اب ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئی ہیں، روزے کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ حلال رزق سے انہوں نے روزہ رکھا تھا، لیکن سارا دن بیٹھ کے حرام میں مبتلا ہوئی مسلمانوں کی غیبت کرتی رہی ہیں، اس غیبت کے نتیجے میں ان کو یہ روزہ ابھی لگا ہوا ہے، اس غیبت کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو اگر روزے کو آداب کے ساتھ نہ رکھا گیا تو پھر پریشان ہوگا آدمی، تو روزے کو آداب کے ساتھ رکھیں۔ اور آگے اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ من فطر فیہ صائما، جس آدمی نے اس رمضان کے مبارک مہینے کے اندر کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا، کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا، اللہ کے نبی فرمایا 3 انعام اللہ کے نبی نے ذکر فرمائے۔ پہلا فرمایا کان مغفرۃ لذنوبہ، کہ جب ایک مسلمان نے دوسرے کسی مسلمان کا افطاری کے وقت میں روزہ افطار کرا دیا
پہلا انعام یہ ملے گا کہ اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، پچھلے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے۔ اور فرمایا کہ وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور دوسرا انعام اللہ تعالیٰ اس کو یہ عطا فرمائیں گے کہ اللہ جل جلالہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیں گے، جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیں گے۔ یہ ساری مشقت، یہ روزے رکھنا، یہ نمازیں پڑھنا، یہ سارا اس لیے ہے کہ اللہ ہماری بخشش بھی فرمائے اور ہمیں اللہ دوزخ سے نجات بھی عطا فرما دے۔ تو ایک روزہ دار کو اگر افطار کرا دیا اللہ اس پر یہ انعام عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ تیسرا فرمایا کہ اس روزہ دار کو جتنا اجر و ثواب ملے گا اتنا ہی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ روزہ افطار کرانے والے کو بھی عطا فرمائیں گے، اور اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، دونوں کو اللہ برابر ثواب عطا فرمائے۔ روزہ دار نے تو روزہ رکھا اور اس نے روزہ رکھ کے مشقت برداشت کر کے ثواب کمایا، لیکن جس نے افطار کرا دیے اس کو تو اس کو بھی اجر ملا، اور اس کے پورے روزے کا اجر افطار کرانے والے کو بھی اللہ عطا فرما دیں گے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے اپنی حلال کی آمدن سے کسی مسلمان کا روزہ افطار کرایا، اپنی حلال کی آمدن سے کسی مسلمان کا روزہ افطار کرایا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نورانی فرشتے سارا رمضان اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے، سارا رمضان اس کے لیے رحمت کی دعائیں کریں گے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے دعا میں لگیں گے۔ اور دوسرا فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں پر وحی لانے والے ہیں، وہ اس مسلمان کے ساتھ اس رات میں مصافحہ کریں گے جس نے کسی مسلمان کا روزہ افطار کیا۔ اور صحابہ نے عرض کر دیا، مسئلہ حل کر دیا میرے لیے، آپ کے لیے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم میں سے تو کوئی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ دوسرے کو پیٹ بھر کے کھلائے۔ ثواب تو سب چاہتے ہیں نا، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، ہر ایک چاہتا ہے مجھے ثواب ملے۔ اتنے بڑے بڑے انعامات روزہ افطار کرنے پر اللہ عطا فرما رہے ہیں تو سب کو ملے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول لیسا کلنا یجد فی ذالک، اللہ کے نبی ہم میں سے ہر ایک اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ دوسرے کو پیٹ بھر کے کھلائے، روزہ افطار کرائے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اجر و ثواب پیٹ بھر کے دوسرے کو کھلانے پر نہیں اللہ عطا فرماتے تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی بندہ کسی کو ایک کھجور کھلا دے، یا اگر کسی کو ایک گھونٹ لسی کا پلا دے، یا اگر ایک گھونٹ کسی کو پانی کا پکڑا کر اس سے افطار کرا دے، اللہ اس پر بھی ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ کتنا اللہ کریم ہے، کتنا مہربان ہے ہمارے اوپر کہ ایک ایک چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ کتنا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا جس نے کسی مسلمان کو پیٹ بھر کے کھلایا افطاری کے وقت، اس کو اللہ کیا دے گا؟ اس کو فرمایا کہ میرے حوض کوثر سے اللہ تعالیٰ اس کو وہ پانی پلائے گا، پھر آخر تک اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، جنت میں داخل ہونے تک اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی۔ یہ انعامات اللہ کے نبی نے صحابہ کے سامنے، اور صحابہ کی برکت سے آج ہمارے سامنے یہ انعامات موجود ہیں روزے کی برکت سے۔ اور فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس آدمی نے اپنے ملازم سے، اپنے ملازم، گھروں میں ملازم ہوتے ہیں، جس نے اپنے ملازم سے اس مہینے میں بوجھ کو ذرا کم کر دیا، اس کی ڈیوٹی کو ذرا کم کر دیا، سرکاری ملازموں کی ڈیوٹیاں کم ہو جاتی ہیں، تو گھروں میں جو ملازم ہیں اپنے ماتحت ہیں ان کی ڈیوٹی کو کم کر دیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے اللہ اس کی گردن کو آزاد کر دے گا، آخرت کے بوجھ سے اللہ اس کو نجات دے گا جو اپنے ملازم کے بوجھ کو اس مہینے میں کم کر دے گا۔ تو بے شمار فضائل اللہ کے نبی نے اس مہینے میں بیان فرمائے۔ ایک صحابی حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا، رمضان کی پہلا دن تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لو یعلم العباد، اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان پر اللہ کیا کچھ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان، تو میری امت یہ تمنا کرنے لگے کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہو، کاش پورا سال ہی رمضان ہو۔
اگر یہ معلوم ہو جائے، قربان جن صحابہ کے اوپر، انہوں نے ہمارے لیے مسئلہ حل کر دیا، پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی ہمیں بتا دیجئے کہ اس رمضان میں کیا کچھ اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب پہلی بات یہ فرمائی کہ رمضان کے اندر ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک پورا سال جنت کو رمضان کے لیے سجایا جاتا ہے، پورا سال جنت کو رمضان کے لیے سجایا جاتا ہے۔ اور جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے جنت کے اندر ایک ہوا چلتی ہے، اس ہوا کے نتیجے میں درختوں کے پتے آپس میں ٹکراتے ہیں، ان سے ایک سریلی آواز پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ سریلی آواز پیدا ہوتی ہے تو جنت کی حوریں اپنے خیموں سے نکل کر باہر آتی ہیں، وہ پوچھتی ہیں کہ اے اللہ یہ کیسی رات ہے، اور پھر وہ کہتی ہیں کہ اے اللہ یہ بابرکت مہینہ شروع ہو گیا، اے اللہ اس بابرکت مہینے کے اندر اپنے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے مقرر کر دے جن کے ساتھ ہماری شادیاں کرا دے، تو جن کو ہمارے لیے خاوند مقرر کر دے، اور وہ ایسے ہوں کہ جب ہم ان کو دیکھیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے، ہر روزے کے بدلے میں یہ اجر و ثواب ہے جو آگے میں عرض کر رہا ہوں، حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جب کوئی مسلمان روزہ رکھتا ہے تو اللہ جل جلالہ ان حوروں میں سے ایک حور کے ساتھ اس کا نکاح فرما دیتے ہیں، اور اس کی حالت یہ ہوتی ہے، فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک حور کے جسم کے اوپر 70 قسم کا لباس ہوتا ہے، 70 قسم کا لباس، 70 رنگوں والا لباس، ہر رنگ دوسرے رنگ سے مختلف ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں کہ اتنا زیادہ لباس میں اس کی کیا خوبصورتی ہوگی؟ تو ایسا نہیں جیسے اب میں نے یہ پہلا اسے نیچے والا نظر نہیں آ رہا، ایسا نہیں ہے۔ وہاں ایک دوسری روایت مشکات کے اندر جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس عورت نے، جنت کی حور نے 70 قسم کا لباس پہنا ہوا ہوگا، ہر اوپر کے لباس سے نیچے کا لباس نظر آئے گا، نیچے اس کا جسم بھی نظر آئے گا، جسم کے اندر دل بھی نظر آئے گا، اور دل کے اندر جنتی کی محبت بھی نظر آئے گی۔ یہ کس سے کہانی تو نہیں، یہ اللہ کے نبی کے فرامین ہے، یہ اللہ کے نبی سے سچا کوئی ہو نہیں سکتا، کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو فرمایا اس نے 70 قسم کا لباس پہنا ہوگا، اور اس طرح اس کو 70 قسم کی خوشبوئیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور ہر خوشبو کی مہک دوسری سے مختلف ہوگی، ہر ایک کا رنگ بھی دوسری سے مختلف، ہر ایک کی مہک بھی دوسری سے مختلف ہوگی، اور ہر اس عورت کو اللہ تعالیٰ 70,000 نوکرانیاں اس کی ہوں گی، 70,000 اس کے نوکر ہوں گے، اور جب اس کے پاس آئیں گے تو ان کے ہاتھوں میں سونے کے تشت ہوں گے، سونے کی ٹرے ہوں گی، اور ان کے اوپر کھانے لگے ہوئے ہوں گے، اور ہر کھانا، ہر لقمے کا ذائقہ پہلے سے مختلف ہوگا، آخری لقمے کا ذائقہ پہلے سب سے زیادہ لذیذ ہوگا۔ اور اس کے لیے 70 قسم کے تکیے، اس کے لیے جو ہے نا تخت لگے ہوئے ہوں گے، ان پر 70 قسم کے بسترے بچھے ہوئے ہوں گے، اور ان پر 70 قسم کے تکیے لگے ہوئے ہوں گے، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ تو اللہ اس حور کا اعزاز فرمائیں گے، اور جس نے روزہ رکھا تھا اللہ اس کو بھی یہ ساری چیزیں عطا فرمائیں گے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ صرف ایک روزہ جو اس نے رکھا ہے اس روزے پر انعام ہے، روزے کی حالت میں باقی جو عبادات کی ہیں اس کا اجر اس کے علاوہ اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ تراویح کے ایک ایک سجدے کے اوپر اللہ جل جلالہ 1,500 نیکی عطا فرماتے ہیں، اور بنا لہو بیتن فی الجنت من یاقوتۃ حمراء، اور جنت کے اندر سرخ یاقوت کا ایک محل اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں، لہا 60,000 باب، جس کے 60,000 اس محل کے دروازے ہوتے ہیں، اور ہر دروازے کے سامنے اللہ کے نبی فرمایا سونے کا ایک محل ہوگا جو سرخ یاقوت کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا۔ یعنی تراویح کے ایک ایک سجدے کے اوپر جنت کے اندر 60,000 سونے کے اللہ اس کو محل عطا فرمائیں گے۔ اگر آج کسی کو پتہ چل جائے، اب لوگ پریشان ہیں نا مکان خطرے میں، اگر پتہ چلے تراویح کی 20 رکعتیں پڑھیں گے نا تو کسی جگہ مکان مل جائے گا، کچا صحیح مل جائے گا، تو 20 نہیں 40 پڑھیں گے، 80 پڑھیں گے، ساری رات پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی کیا فرمایا، ایک ایک سجدے پر یہ اجر و ثواب ہے، اور فرمایا کہ جب روزہ رکھتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک فرشتے اس کے لیے بخشش کی، رحمت کی دعاؤں میں لگ جاتے ہیں،
اور تراویح کے اور رمضان کی رات میں یا دن میں کسی وقت بھی اگر سجدہ کرتا ہے تو ہر سجدے کے بدلے میں فرمایا کہ جنت کے اندر ایک درخت لگ جاتا ہے، 500 سال تک اس کے نیچے اگر تیز رفتار گھوڑا دوڑے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ اس مہینے کی برکت ہے۔ تو یہ سارے فضائل اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مہینے کو آداب کے ساتھ گزاریں، اس کا ادب کریں، روزوں کا بھی اہتمام کریں، اس مہینے میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ یہ مہینہ معظم مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے، برکت والا مہینہ میں جس طرح اس میں فضائل زیادہ ہیں، اگر اس میں گناہ ہوں گے تو ان کی پکڑ بھی زیادہ ہوگی۔ اگر ہم نے اس مہینے کو احترام سے گزارا تو اس پر اللہ راضی ہوگا، اللہ دنیا بھی بنائے گا، اللہ آخرت بھی بنائے گا۔ ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ ایک زمانے میں جب مسلمانوں کو دنیا میں غلبہ تھا اور مسلمان اور غیر مسلم اکٹھے رہتے تھے، غیر مسلم مسلمانوں کی رعایا بن کے رہتے تھے، تو مجوسی اور مسلمان اکٹھے رہ رہے تھے۔ تو ایک مجوسی بڑی عمر کے تھے، بزرگ تھا، اس کا ایک نوجوان بیٹا تھا۔ تو رمضان کے اندر کیونکہ مسلمان روزے رکھ رہے تھے تو اس مجوسی کے بیٹے نے دن کے وقت میں کھا پی رہا تھا سب کے سامنے۔ تو اس باپ نے اس کو ڈانٹا اپنے بیٹے کو کہ مسلمانوں کا یہ رمضان کا مہینہ ہے اور وہ روزے رکھتے ہیں اور تو اس مہینے میں کھا رہا ہے، تو تیرے دل میں بھی اس مہینے کا احترام ہونا چاہیے۔ تو اس کے کہنے سے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، بات آئی گئی ہوگی۔ یہ مجوسی کچھ دنوں بعد فوت ہو گیا۔ انہی کے محلے کے اندر ایک اللہ والے بزرگ بھی رہتے تھے، یہ کتاب کا نام مجھے بھول گیا جس میں نے پڑھا ہے۔ تو انہی کے محلے میں ایک اللہ والے بھی رہتے تھے۔ تو جب وہ مجوسی فوت ہو گیا، دفن کر دیا، تو رات کو ان کو خواب میں آیا، خواب میں دیکھا تو وہ مجوسی جو ہے وہ جنت کے باغ و بہار کے اندر ہے، نعمتوں کے اندر ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تو مجوسی تھا، تو کیسے جنت میں پہنچ گیا؟ اس نے کہا وہ جو میں نے اپنے بیٹے کو رمضان کے اندر رمضان کا ادب کرنے کا کہا تھا، دن کے وقت میں کھانے پینے سے روکا تھا، اسی کی برکت سے اللہ نے موت سے پہلے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور اس کی وجہ سے میں آج جنت کے اندر ہوں۔ تو اس لیے ہمیں اس مہینے کا ادب کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیں۔